بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں 3 بڑے مضبوط دلائل بنتے ہیں کہ سیاست اور مذہب کو ساتھ نہ جوڑا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہر مذہب کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین، ان کا مذہب اوروں سے بہتر اور بالا ہے اور بے عیب ہے، اور وہی ہیں جو اچھی عاقبت کے حقدار ہیں. ویسے تو یہ بات بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو سمجھنا چاہے سمجھے، لیکن جب ریاست کی باغیں ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. اور آج ہندوستان کے مسلمان ایک سکھ کا سانس لے رہے ہیں کہ نریندر مودی کی شکست ہوئی. ویسے تو وہ بن گئے دوبارہ پردھان منتری، لیکن ان کی طاقت میں کمی آئی اور شاید ہندوستان ایک ہندو راشٹر نہ بن سکے. اگر بنتا تو مسلمانوں کی ادھر خیر نہ ہوتی، جیسا کہ ہم نے بابری مسجد میں دیکھا، اور ادھر پھر رام مندر بنا، اور جیسا کہ اب بہت سی مساجد ادھر خطرے میں ہیں. اور یہ لازم ہوتا ہے جب مذہب اور سیاست کو جوڑا جاتا ہے. پاکستان میں تو ہم نے مذہب اور سیاست کو شروع دن سے جوڑا، جس کی وجہ سے یہاں پر غیر مسلموں کی خیر نہیں رہی. یہ ہم نے دیکھا کہ ادھر جتنے قابل مسیح تھے، ہندو تھے، احمدی تھے، سب ادھر سے بھاگ کر چلے گئے، اور جو سرمایہ اس طرح سے ہم نے کھویا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آخر ایک ملک کی ترقی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کو مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. چلیے یہ ایک بات، مگر جب مذہب اور سیاست کو جوڑا جاتا ہے تو پھر پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کا مذہب اور کون سا مسلک اور کون سی مذہبی سوچ سب سے زیادہ درست ہے. اس چیز نے پاکستان کو شدت پسندی کی نظر کر دیا، اور جتنا نقصان شاید ہمیں جنگوں میں ہوا ہے، 4 جنگیں ہم نے لڑی ہیں ہندوستان کے ساتھ، تو ان میں جو کل اموات ہیں کوئی 8-10 ہزار 12 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن جتنے لوگ مارے گئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھ، ان کی تعداد سرکاری طور پر 60 سے 70 ہزار بتائی جاتی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلام آباد کی شکل و صورت کیا تھی آج سے 10 سال 15 سال پہلے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم یہاں پر شریعت نافذ کریں گے، ہم اسے سچا اسلامی ملک بنائیں گے. اور آج جو ہمارے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جیسا بھی آپ کہیں، وہ کس کے ہاتھ ہوں؟ ٹی ٹی پی، جس کا مدعا یہ ہے کہ ہم ہیں جو اسلام کے سچے علم بردار ہیں، باقی سارے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا دین صحیح نہیں، ہمارا ہی دین درست ہے. تو جب مذہب اور سائنس کو یوں جوڑا جاتا ہے، پہلا سوال یہ کہ سچا مذہب، سچا جو اصل مذہب تھا 1400 سال پہلے کا، اس کو کون سمجھتا ہے؟ اور اس کے دعوے دار صرف تحریک طالبان پاکستان نہیں ہیں، اس کے دعوے دار طالبان بھی ہیں، اور ان سے بڑھ کر داعش. اب داعش کہتے ہیں کہ ہم تو طالبان سے بھی بہتر مسلمان ہیں، چنانچہ ہم پر یہ فرض لازم ہوتا ہے کہ ہم کابل فتح کریں، اور اسی لیے آج طالبان ان کے سامنے ڈرے ہوئے. جو میری تیسری دلیل اور آخری ہوگی وہ یہ کہ دیکھیے، مذہب اوپر سے نازل ہوا، اس میں آپ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. وہ اٹل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ زبر زیر پیش کو بھی نہیں بدل سکتے اس میں، کیونکہ یہ اوپر سے آیا. لیکن دیکھیے، زمانہ تو بدلتا چلا گیا ہے،
میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. چلیے اس زمانے میں غلام رکھنا ٹھیک تھا, چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے, یہ آپ پہ چھوڑا گیا تھا, لیکن غلام رکھنا کوئی بری چیز نہیں تھی. آج پاکستان کے قانون کے تحت آپ کو سزا مل سکتی ہے اگر آپ نے کسی کو غلام بنا کے رکھا ہو, لہٰذا وہ چیز بدل گئی. ہاں, تصویر کشی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس پر کتنی سخت پابندی ہوتی تھی آج سے 50 سال پہلے, شاید ادھر کم ہی لوگ ہوں 50 سے اوپر, لیکن اس پر مولویوں کا یہ کہنا تھا کہ انسانی شکل کی تصویر اتارنا, پینٹنگ بھی کرنا منع ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال میں اسلامک آرٹ میں سوائے پیٹرنز اور نمونوں کے کوئی جانور, کوئی انسانی شکل نہیں ہے. لیکن آج تو ٹیلی ویژن پر ہمارے مولوی صاحبان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دو, وہ اپنی سیلفیاں بھی بناتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر اٹل ہے, اگر تبدیلی نہیں آ سکتی تو پھر اسے کیوں قبول کیا گیا؟ اور یہی بات اشاعت پر صادق آتی ہے. پرنٹنگ جو فقط 200 سال پہلے جائز قرار دیا گیا, اور یہ ترکی میں اور یہ خلافت عثمانیہ میں اس سے قبل یہ منع تھا. پرنٹنگ واز حرام, اور ایک بہت بڑی خرابی. آج مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے تمام لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہوں گے, مگر مولانا مودودی جن کا مطالعہ بڑا گہرا تھا, انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ سود زنا سے بڑا جرم ہے, اور جو سود جو بینکاری کرتا ہے وہ ایک بہت بڑا گنہگار ہے. لیکن اب دیکھیے اپنے آس اور پاس میں بینک ہی بینک ہیں. ہاں, کچھ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی بینک ہیں, لیکن وہ آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ وہ سارا فراڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ادھر 100 روپے دیں گے, سال کے آخر میں آپ کو 20 روپیہ مزید ملے گا بطور سود کے. اب اس کو اگر آپ منافع کہتے ہیں تو یہ منافقت ہے. اور دیکھیے اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں تو آپ کا 100 روپیہ 80 روپیہ ہو کر رہ جائے گا. افراط زر, انفلیشن جسے کہتے ہیں, وہ ایک جدید معیشت میں لازم و ملزوم ہوتا ہے. They go together with each other. تو دیکھیے اب بہت سی باتیں بدل گئی ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ موسم کی پیشن گوئیاں کرنا خلاف اسلام ہے. یہاں محکمہ موسمیات پر اعتراض تھا کہ تم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ بارش اس دن ہوگی یا اس دن ہوگی, کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور صرف ایک طریقہ ہے بارش کا, وہ یہ کہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں کہ بارش بھیجے, برسائے. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مضبوط دلیلیں ہیں, مگر شاید سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ادھر ہر نوجوان باہر جانے کی کوشش میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ پہنچ جائے سویڈن یا ناروے یا ڈنمارک, جو ایتھیسٹ ملک ہے. کھلم کھلا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کسی مذہب کو نہیں مانتے, لیکن ہر بندہ ادھر سے ادھر جانا چاہتا ہے کیونکہ ادھر آنیسٹ لوگ ہیں. اب مجھے پتہ نہیں اردو میں آنیسٹ کو کیا کہتے ہیں. وہ ایماندار نہیں ہے, نہ بالکل نہیں ہے, وہ بے ایمان لوگ ہیں. اینڈ دے آر ویری آنیسٹ. تو ٹھیک ہے, لیکن وہی لوگ پاکستان میں ایک مذہبی ریاست چاہتے ہیں. اور میں بتاؤں آخر میں وہ کیوں, اس لیے کہ مغفرت بہت جلدی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں آپ اگر ایک لینڈ کروزر میں کوئی بندہ بیٹھا ہے, کوئی فیوڈل بیٹھا ہے, اس نے ایک پولیس والے کو مار دیا, مار کے بھاگ گیا, وہ جا کر اس کے خاندان سے کہہ سکتا ہے
کہ دیکھو دیت دے دو, میں تمہیں دیت دے دیتا ہوں, 2 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں, 5 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں, بس ہو گئی, گل مک گئی. تھینک یو, میری گل بھی مک گئی. اب میں